بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم قرآنک وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ماہ ذی الحج شریف کی فضیلت اور اس کے چاند کے طلوع ہونے کا وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ماہ ذی الحج وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس کے پہلے جو عشرہ ہے، اسی پہلے عشرے کی 10 راتوں کی قسم قرآن حمید میں سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے اٹھائی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحج کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں، ابتدائی جو عشرہ ہے، خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ ہے، اسی عشرہ میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ رمضان کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، قربانی کریں۔ احادیث مبارکہ میں ان ایام میں عبادت کرنے کی خصوصی فضائل وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ ماہ ذی الحج کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اور اس مہینے کا جو چاند ہے وہ دیکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہاتھ اٹھاتے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ غربت، قرض اور محتاجی سے اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ فرماتے ہیں۔ ذی الحج کا چاند دیکھنا بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلامی مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ پاک کے ہاں ہاتھ اٹھاتے تو دعا کرتے، یا رب کریم، اس مہینے کو ہمارے لیے تو سعادت والا بنا، برکت والا بنا، اور اس مہینے کو تو ہمارے لیے خیر و عافیت والا بنا۔ یہ بہت ہی انوکھا وظیفہ ہے۔ جب آپ چاند کو دیکھ لیں یا خبر مل جائے، سوشل میڈیا یا کسی بھی طرح آپ کو خبر پہنچ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے ماہ ذی الحج کا جو بابرکت مہینہ ہے وہ طلوع ہو چکا ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا مالک الملک پڑھنا ہے بادشاہوں کے بادشاہ، ہے شہنشاہوں کے شہنشاہ۔ یہ 333 مرتبہ پڑھ لیں، یا یہ اسم نہیں پڑھ سکتے، آپ کے ذہن میں مشکل ہے، پھر آپ نے یا اللہ جل جلالہ 333 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ کریم کے 2 نام آپ کے سامنے رکھے ہیں، دونوں میں سے جو بھی آسان لگے۔ جب چاند نکل آئے، اس رات آپ نے یہ عمل مسجد یا گھر میں یا کسی بھی جگہ موجود ہیں، یا ذو الجلال والاکرام اور یا اللہ جل جلالہ، اس طرح 333 مرتبہ آپ نے ان دونوں ناموں میں سے ایک نام کا وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد وہیں کھڑے کھڑے آپ اپنے رب ذوالجلال سے جو بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ العزیز وہ دعا اللہ کے فضل و کرم سے ضرور قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔